اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے شادی کے لیے خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ اپنے رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں، ان لوگوں کے لیے ہمارا یہ آج کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے جیسے ہی آپ وظیفہ شروع کریں گے تو 40 دن کے اندر اندر آپ کا بہت ہی مناسب اور ایک نہایت ہی اچھا رشتہ آپ کے پاس خود چل کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کے پاس ایک ایسا رشتہ بھیجے گا جس کی آپ کو شاید تلاش ہے۔ تو ناظرین، ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ 4 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں۔ نمبر 1، شکر کرنا نہ چھوڑیں، ورنہ آپ نعمتوں میں زیادتی اور اضافے سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ چھوڑیں ورنہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ دعا کو نہ چھوڑیں ورنہ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ استغفار نہ چھوڑیں ورنہ نجات سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں موجود عظیم الشان نہر حوض کوثر کے پانی کی آواز آپ بھی سن سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ممکن ہے۔ آئیے اس کا طریقہ سنتے ہیں۔ دونوں کانوں میں زور ذرا انگلیاں داخل کیجئے، آپ کو آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوگی۔ بس سمجھ لیجئے یہی حوض کوثر کے پانی کی آواز ہے۔ آئیے اس سلسلے میں احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کرو گے تو تمہیں حوض کوثر کے پانی کی آواز سنائی دے گی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جو شخص حوض کوثر کے پانی کی آواز سننا چاہے، اسے چاہیے اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کر لے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نہر عطا فرمائی جس کا نام کوثر ہے، میرا جو امتی چاہے اس کی آواز سن سکتا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اپنی انگلیاں کانوں میں زور سے داخل کرو، جو آواز تمہیں سنائی دے گی وہ حوض کوثر کے بہنے کی ہوگی۔ نوٹ ہے یہ ہے کہ یاد رہے، ان احادیث مبارکہ مطلب یہ ہے کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے حوض کوثر سے ملتی جلتی یا اس جیسی آواز گونجتی ہے۔ یہ مراد نہیں کہ بعینہ حوض کوثر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں، زندگی بھر آپ کے کام آئیں گی۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے، یعنی آپ جتنا زیادہ استغفار کریں گے تو آپ اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ باروایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کا علاج اذان ہے، یعنی اذان سننا اور اس کا جواب دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقے دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجادات کرتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔
کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، قیامت کے دن وہ تھوک اس کے آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر 3 بار درود و سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد اجوائے مدینہ شہر کی کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کر دے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا، شرطیہ بات ہے۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں، یاد آ جائے گی۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ باروایت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جذام سے محفوظ ہوتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جس کو خضر کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ میں جو بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ بچوں کو مسوڑوں اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں ہوں گے۔ ناظرین، یہ تو میں نے چند آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی لیے میں نے بیان کی ہیں۔ اسے بے شک لکھ لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، بہت ہی زیادہ آزمودہ اور بعمل باتیں ہیں۔ فرمانے مولا مشکل کشا مکرم اللہ وجہ الکریم، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ سورہ فاتحہ کی بہت ہی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ ناظرین، جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ بہت ہی مجرب اور باعمل وظیفہ ہے۔ اسے لازمی کر لیجئے گا۔ ان والدین کے لیے جو اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں، جن کا مناسب رشتہ نہیں آتا یا رشتہ تو آتا ہے لیکن وہ کچھ نہ کچھ مسئلہ نکل آتا ہے، وہ لوگ اچھے نہیں ہوتے یا جیسے بھی جو بھی مسئلہ ان کا ہے، وہ آج کا ہمارا یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ عزوجل 40 دن کے اندر اندر ان کا بہت ہی بہترین اور عمدہ رشتہ ان کے پاس آ جائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے یا واجدو، اسے آپ نے 14 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے پنجگانہ نماز پڑھنی ہے اور یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی یا واجدو، اسے آپ نے 14 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی کسی کی طرف سے بھی پڑھ سکتا ہے، اگر لڑکی خود کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ناغے کے دنوں میں وہ یہ وظیفہ نہ چھوڑیں بلکہ اسی طریقے سے وضو کر لیں، وضو کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ عزوجل 40 دن کے اندر اندر آپ کا بہت ہی مناسب رشتہ آ جائے گا۔ اور ساتھ ناظرین، آپ نے اس اسم کے ساتھ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، جسے الحمد شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت ہی برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ آپ نے یا واجدو اس کو 14 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کا مناسب رشتہ بہت ہی جلد آپ کے گھر آ جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔
سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور میری تمام ان ناظرین کے لیے دعا ہے جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی نیک جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔